فناداها من تحتها، تو ایک فرشتے نے نیچے سے پکارا، کسی اونچی جگہ پر ہوں گی، نیچے فرشتہ سامنے ظاہر ہوا، اس نے ان کو پکار کر بشارت دی، اللہ تحزنی، کہ مت غم کھاؤ، قد جعل ربک تحتک سریہ، بے شک تیرے رب نے تیرے لیے نیچے ندی رواں کر دی ہے۔ اب یہ معجزانہ طور پر ڈھارس تھی، اسی وقت کوئی ندی چلی ان کے لیے، اسی درخت کے نیچے جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، ظاہر ان کے لیے پریگنینسی میں موومنٹ کرنا بھی مشکل تھا۔ اور دیکھیں دوسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو کھجور کا تنا ہے نا، اس کو اپنی طرف ہلاؤ۔ اب مجھے بتائیں، بڑا آدمی بھی کسی کھجور کے تنے کو نہیں ہلا سکتا، تو عورت کیسے ہلائے گی؟ بس معجزانہ طور پر تھا، بس ہاتھ ہی رکھا انہوں نے، ہلکا سا اسے ہلایا، کیا وہ ہلا بھی نہیں ہوگا؟ اتنا وہ سخت درخت ہوتا ہے، معجزانہ طور پر ہوا۔ تساقط علیک رطبا جنیہ، تو یہ تنا آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گرانا شروع کر دے گا۔ این ممکن ہے کوئی خشک تنا تھا، اس پہ کھجوریں لگ گئی اسی وقت، معجزانہ طور پر ندی تو رواں ہوئی ہے۔ اب دو تفاسیر کی گئی ہیں، ایک تفسیر جو قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کسی فرشتے نے ہی کہا۔ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا ان کی گود میں، لیکن یہ دور کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو آنی تھی 9 مہینے کے بعد، وہ 9 مہینے میں انہوں نے کس طرح اپنا وقت پاس کیا، تو یہ بات زیادہ مضبوط ہے کہ فرشتے نے ندا کی جب وہ پریگننٹ حالت میں جا کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، اور انہوں نے اللہ کے حضور فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بشارت دی کہ آپ کے لیے میٹھے پانی کی ندی ہے، اور یہ درخت کا تنا آپ بس اسے تھوڑا سا ہلائیں، ہاتھ لگانے کی دیر ہے، آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، جو ایک پرفیکٹ غذا ہے، پانی بھی اور کھجوریں بھی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھاؤ اور پیو، اس میں سے پرفیکٹ غذا ہے۔ وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، کس کے ذریعے؟ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے تصور سے کہ یہ معجزانہ پیدائش ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور جب پیدا ہو گیا تو ماں کے اندر ایک اٹریکشن ہے نیو بورن بیبی کے لیے۔ ماں کو چھوڑ دیں، آپ چھوٹے بچے ذرا موٹر بائکس پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں، آپ کے اپنے بچے بھی نہیں ہوتے پھر بھی اتنی اٹریکشن ہوتی ہے، چھوٹے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے۔ انسان نہیں، بلی کا بچہ دیکھ لیں، مرغی کا چوزا دیکھ لیں، ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن کا معاملہ رکھتی ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اپنے بچے کو دیکھ کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور تم اگر کسی آدمی کو دیکھو، کوئی آدمی نظر آئے جو تمہارا جاننے والا ہو، اور ظاہر ہے وہ پوچھے گا مریم کب شادی ہوئی اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا، کیا چکر ہے، تو تم نے اس کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو پھر تم نے اس بندے سے کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ اب یہ حیران کن بات ہے، یہ بات کس طرح کی جائے گی؟ اگر وہ گفتگو کرتی ہیں تو چپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اگر یہ جملہ بخاری شریف میں موجود ہوتا ہے یا میں اپنی ویڈیو میں کہتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں اس میں لٹریچر کی غلطی ہے، یہاں ہونا چاہیے تھا کہ تم نے اشارے سے کہنا ہے۔ یہ الفاظ کیوں آئے؟ فقولی، تو تم نے کہنا ہے، یہ تو الفاظ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس طرح لوگ نا بال کی کھال اتارتے ہیں، تو قرآن میں بھی اتاری جا سکتی ہے، لیکن ہم پورے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے کہا تھا کہ آپ بھی 3 راتوں تک کلام نہیں کر سکیں گے مگر اشارے کے ساتھ، ان کی تو زبان بند ہو گئی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ان سے کہنا ہے، یعنی اشارے سے کہنا ہے۔ اس زمانے میں چپ کا روزہ رکھنا جائز تھا، اس شریعت میں حرام ہے۔ میں نے اپنے رب کے لیے منت کا روزہ رکھا ہے، تو میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔
اب ظاہر ہے اس کے بعد اگلا حکم جو اس میں لکھا نہیں ہوا لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ اگلا اشارہ بھی ملا کہ اب اس بچے کو لے کر ان پادریوں کے پاس یعنی کہ یہودیوں کے مولویوں کے پاس جاؤ. یہ اس سے بڑا امتحان تھا. جو اکیلے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی, اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی, اب پریکٹیکلی وہ لمحہ آ گیا. تو وہ ایک مشکل صورتحال تھی ان کے لیے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, تو وہ بچہ اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں. گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے. اب قوم نے تو مریم کو ایک آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پر دیکھا ہے کہ چھوٹی سی بچی ہیکل سلمانی کے لیے وقف ہے, ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے, اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ 16 سال کی بچی ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا کر آ گئی ہے. تو لوگوں نے ظاہر اس کے کریکٹر کے بارے میں بات ہی کرنی تھی, یہ نیچرل تھا, اور وہی ہوا. قالو, تو وہ علماء کرام بولے, یہودی پریسٹ, یا مریم, اے مریم, لقد جئت شیئا فریا, بے شک تو نے تو بہت ہی برا کام کیا. بجائے اس کے کہ کوئی پوچھتے ڈائریکٹ انہوں نے فتوا لگانا شروع کر دیا. حالانکہ ان کے پاس پروفیسیز موجود تھی کہ پیغمبر آنے والے ہیں. سیدہ مریم کا ایک کریکٹر تھا, انہوں نے ڈائریکٹ 0 سے ملٹیپلائی کر دیا, الزامات لگا کر پھر پوچھا. اس کی بجائے یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا ڈائریکٹلی کہ یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے, کسی کا بچہ اٹھایا ہو, لیکن انہوں نے خود ہی ازیوم کر لیا, اگرچہ وہ ازمپشن ان کی درست تھی, لیکن میں ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں. یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء, نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا, وما کانت امک بغیہ, اور نہ تیری ماں کوئی بدچلن عورت تھی. یعنی تو نیک ماں باپ کی اولاد ہے. تیرا باپ پیغمبر تھا عمران, اور تیری ماں بھی نیک عورت, اور تیرا بھائی ہارون وہ بھی کوئی شریف النفس انسان ہوگا, اس کی طرف منسوب کیا. اس کریکٹر میں تیرا کریکٹر نہیں بیٹھتا. اب یہاں پر جو آیا یا اخت ہارون, تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا. رسول اللہ کے زمانے میں بھی آج تک کرسچنز کرتے ہیں. مارمری ایمینول جو کرسچن آرتھوڈاکس ہے, ایک پریسٹ آسٹریلیا میں, اس نے قرآن پر, اسلام پر 5 اعتراضات کیے تھے. ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا, میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. رپلائی